پاکستان میں عبادات کے لیے اور پاکستان سے باہر جو ہے وہ عبادات میں استعمال ہونے والی تسبیح جو ہے یہ کس طرح بنتی ہے؟ سب سے پہلے تو اونٹ کی ہڈی کی تیار ہوتی ہے، پھر گائے بھینس کی ہڈی کی تیار ہوتی ہے، لکڑی کی تیار ہوتی ہے۔ ان ہڈیوں کو آپ کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ کوئی خاص قسم کی ان کے جسم سے نکالنی پڑتی ہے یا عام جو ہڈی ہے وہی استعمال ہو جاتی ہے؟ کس تسبیح کی ڈیمانڈ ہے؟ اور پاکستان سے باہر جو ہے، جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ انڈونیشیا سمیت دوسرے اور ممالک ہیں جو کہ آپ سے منگواتے ہیں، وہاں پہ کس قسم کی تسبیح جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے؟ ڈیجیٹل وقت آ چکا ہے، یہ بتائیں کہ پہلے کی نسبت اب اس کے اندر جو ہے وہ کتنی ڈیمانڈ ہے؟ لوگ ابھی اس کو استعمال کرتے ہیں یا پہلے کی نسبت کم ہو گیا ہے؟ پہلے کی نسبت زیادہ چل رہی ہے۔ تو یہ بتائیں کہ اگر اس کا کاروبار کیا جائے، کیسا یہ کاروبار ہے، کس طرح اس کاروبار کو شروع کیا جائے جس سے زیادہ جو منافع ہے وہ کمایا جا سکتا ہو؟ السلام علیکم جی، آپ دیکھیں دستک ٹی وی، میرا نام عابد اقبال ہے۔ عبادات میں استعمال ہونے والی تسبیح کس طرح تیار ہوتی ہے، کس چیز کے ساتھ تیار ہوتی ہے، اس کے لیے کیا کیا مٹیریل استعمال ہوتا ہے، یہ تسبیح جو ہے یہ کتنے کے اندر تیار ہو جاتی ہے، اور مارکیٹ کے اندر مہنگی سے مہنگی جو تسبیح ہے وہ کتنے کے اندر تقریباً ملتی ہے؟ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں جناب؟ اللہ۔ اللہ کا شکر ہے جی۔ سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا۔ میرا نام حافظ محمد طارق ہے جی۔ صاحب یہ بتائیں کہ یہ کب سے کام کر رہے ہیں تسبیح بنانے کا؟ تقریباً یہ ہمارے والد صاحب نے شروع کیا تھا، تقریباً 100 سال سے لگا لیں، چلتا آ رہا۔ ان کے بزرگ بھی کرتے آ رہے ہیں، ہمارے دادا جی بھی کرتے آ رہے ہیں، اس کے بعد والد صاحب نے کیا، اب ہم کر رہے ہیں۔ ماشاء اللہ سے آپ صاحب دیکھا ہے کہ جس طرح کا سیٹ اپ آپ کا ہے، پاکستان میں دیکھا ہے کہ کہیں پہ بھی ایسا سیٹ اپ نہیں لگا ہوا۔ یہ بتائیں کہ یہ جو مشینری ہے یہ آپ نے کہاں سے لی ہے؟ یہ خود تیار کی ہے۔ خود تیار کی ہے مکمل مشینری؟ ہاں جی، خود تیار کی اپنے مکمل۔ صحیح۔ اچھا، دیکھا جا رہا ہے کہ مختلف قسم کی آپ کے پاس تسبیح پڑی ہوئی ہیں، یہ کس چیز سے تیار ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو اونٹ کی ہڈی کی تیار ہوتی ہے، پھر گائے بھینس کی ہڈی کی تیار ہوتی ہے، لکڑی کی تیار ہوتی ہے، جس طرح کوئی آرڈر ملتا ہے، کھجور میں بھی تیار ہوتی ہے، تو جس کو سینگ کی بھی تیار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو آرڈر ملتے ہیں ہم اس تیار کر کے دے دیتے ہیں۔ آپ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اونٹ کی ہڈی اور اسی طرح گائے اور دوسری جو ہے وہ جانوروں کی ہڈیاں استعمال ہوتی ہیں، ان ہڈیوں کو آپ کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ کوئی خاص قسم کی ان کے جسم سے نکالنی پڑتی ہے یا عام جو ہڈی ہے وہی استعمال ہو جاتی ہے؟ یہ عام ہڈی ہوتی ہے جو تقریباً نہاری میں اور اس چیزوں میں پکتی ہے۔ پکنے کے بعد جو ہے نا، یہ اسٹیٹ ایریا ہے ہمارا ملتان میں، چائنا چوک کے پاس، وہاں ساری اکٹھی ہوتی ہیں، وہاں ہم چھانٹ کے لے کے آتے ہیں اپنی طرف سے۔ یہ آپ کو فی کے جی کے حساب سے ملتی ہے یا پر پیس کے حساب سے ملتی ہے؟ یہ کے جی کے حساب سے ملتی ہے ہمیں۔ تو جب آپ کے پاس آ جاتی ہے پھر اس کو کس طرح، ظاہر سی بات ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ یہ بڑی شائننگ کے اندر پڑی ہوئی ہے، تو کس طرح پھر اس کو صاف کرتے ہیں یا اس کو شائننگ وغیرہ کس طرح پھر اس کے اندر آتی ہے؟ سب سے پہلے ہم اس کو کاٹ کے صاف کرتے ہیں، ابالتے ہیں، اس کو ابالنے کے بعد اس کو صفائی کرتے ہیں، صفائی کرنے کے بعد آپ نے دیکھا پیس بنتے ہیں، پیس بننے کے بعد دانہ بنتا ہے، دانہ بننے کے بعد جو ہے نا اس کو ہم ہائیڈروجن میں ڈال کے سفید کرتے ہیں۔ ہائیڈروجن میں ڈالنے کے بعد پھر اس کی پکائی ہوتی ہے، پکائی کے بعد جو پھر اس کی شائننگ لے کے آتے ہیں۔ آپ صاحب یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ کے پاس تو ایک بڑا ایک سٹاک اس کا موجود ہے، تو آپ اس کو مکمل تیار کرتے ہیں، لوگ یہاں سے آ کر آپ سے لیتے ہیں یا پھر آپ دینے جاتے ہیں اس کو؟ نہیں، یہیں سے آ کے لے جاتے ہیں، اللہ پاک کا شکر ہے جی۔ تو یہ بتائیں کہ صرف ملتان شہر سے ہی لوگ آپ سے خریدتے ہیں یا دوسرے شہروں سے بھی لوگ آتے ہیں آپ کے پاس؟ نہیں، تقریباً پاکستان سے باہر سے بھی آتے ہیں، پاکستان میں بھی ہے، ترکی ہو گیا، انڈونیشیا ہو گیا، سعودیہ ہو گیا، اور کہ جس طرح ملک آرڈر آتا ہے اس طرح ہم تیار کر دیتے ہیں۔ کیونکہ آپ کے پاس تو مختلف قسم کی بنی ہوئی ہیں، پاکستان کے اندر زیادہ کس تسبیح کی ڈیمانڈ ہے؟ اور پاکستان سے باہر جو ہے، جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ انڈونیشیا سمیت دوسرے اور ممالک ہیں جو کہ آپ سے منگواتے ہیں، وہاں پہ کس قسم کی تسبیح جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے؟ انڈونیشیا اور باقی جو ایریا ہیں ان میں زیادہ تر مانگتے ہیں سینگ کی، پاکستان میں، ترکی میں اور شہروں میں مانگتے ہیں ہڈی کی، کوئی کھجور کی مانگتا ہے، کوئی لکڑی کی مانگتا ہے، وہ کؤ کی ہڈی کی بنتی ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ جو سینگ کی بنائی جانے والی ہے یہ بھی آپ خود تیار کرتے ہیں؟ سینگ جو ہے یہ کس جانور کا استعمال ہوتا ہے؟ یہ سینگ جو ہے بڑی بھینسیں ہوتی ہیں ان کا ہوتا ہے۔ تو وہ سینگ آپ کہاں سے منگواتے ہیں یا آپ خود لے کر آتے ہیں؟ وہ بھی ہم خود لے کے آتے ہیں۔ کسی علاقے سے وہ تقریباً آپ کو زیادہ مقدار کے اندر مل جاتا ہے؟ یہ سارا وہیں اکٹھا ہوتا ہے اسٹیٹ ایریا کے اندر، وہ سارا سامان وہیں آ جاتا ہے، سینگ بھی آتے ہیں، ہڈی بھی آتی ہے۔ یہ بتائیں کہ کم سے کم جو قیمت ہے وہ تقریباً تسبیح کم از کم جو ہے وہ کتنے کے اندر تیار ہو جاتی ہے؟ کم از کم 300 روپے کی تسبیح ہے جی۔ تو مارکیٹ میں اگر سیم وہی اگر چیز لینے بندہ چلے جائے تو تقریباً وہ کتنے کے اندر مل جاتی ہے؟ مارکیٹ کے اندر کوئی 600 کی دے رہا ہے، کوئی 800 کی، 1000 کی، جہاں جس کا کوئی داغ لگ رہا ہے وہ دے رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو پاکستان
کے علاوہ دوسرے ممالک کے اندر بھی آپ کو تسبیح کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہو رہی ہے. سب سے زیادہ اچھی خوبصورت مہنگی تسبیح ہے وہ تقریباً کتنے کے اندر فروخت کی؟ کم سے کم ہم نے 20,000 میں 25,000 میں، اس سے مہنگی بھی بن جاتی ہے. اچھی جو تسبیح ہوتی ہے تقریباً اس کے اندر کتنا ٹائم لگ جاتا ہے اس کو تیار کرنے کے اندر، شائننگ دینے کے اندر، مکمل تیار کتنا ٹائم کے اندر تقریباً ہو جاتا ہے؟ کم سے کم ایک تسبیح کو 2-3 گھنٹے لگتے ہیں. دیکھا جا رہا ہے کہ صرف پاکستان میں صرف آپ کا ہی سیٹ اپ ہے. اگر اس طرح کا کوئی سیٹ اپ لگانا چاہے کیا کیا چیزیں اس کے لیے چاہیے ہوتی ہیں؟ کس طرح اس سیٹ اپ کو شروع کر سکتا ہے بندہ؟ یہ تو اپنی ذہانت کے اوپر ہے. دیکھنے کے بعد بندہ ایک دن میں بھی سیکھ سکتا ہے، ایک مہینے میں بھی سیکھ سکتا ہے. وقت بدل رہا ہے، ڈیجیٹل وقت آ چکا ہے. یہ بتائیں کہ پہلے کی نسبت اب اس کے اندر جو ہے وہ کتنی ڈیمانڈ ہے؟ لوگ ابھی اس کو استعمال کرتے ہیں یا پہلے کی نسبت کم ہو گیا ہے؟ پہلے کی نسبت زیادہ چل رہی ہے اب. پہلے کی نسبت زیادہ ہو گیا. ہاں جی. تو یہ بتائیں کہ اگر اس کا کاروبار کیا جائے کیسا یہ کاروبار ہے؟ کس طرح اس کاروبار کو شروع کیا جائے جس سے زیادہ جو منافع ہے وہ کمایا جا سکتا ہو؟ یہ آپ کی محنت کے اوپر ہے. جتنی آپ محنت کریں گے، اتنا ٹائم جتنا دیں گے اس کو، اتنا زیادہ چلے گا کام. بہت شکریہ ناظرین. پاکستان میں عبادات کے لیے اور پاکستان سے باہر جو ہے وہ عبادات میں استعمال ہونے والی تسبیح جو ہے یہ کس طرح بنتی ہے، کتنی قیمت کے اندر تقریباً یہ کم و بیش بھی اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کتنی قیمت کے اندر تیار ہو جاتی ہے، اس کا کاروبار کیسا ہے، یہ پاکستان میں کتنی استعمال ہو رہی ہے. ملیں گے ایک نئی اسٹوری کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.